اس لیے دوستو سچی توبہ کریں۔ نوجوان بچوں، گرم خون رکھنے والوں، انٹرنیٹ کے تماشوں سے سچی توبہ کرو، واٹس ایپ کے تماشوں سے سچی توبہ کرو، انٹرنیٹ کے گناہوں سے سچی توبہ کرو، تنہائی کے گناہوں سے سچی توبہ کرو، اسکرین کے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ ہر بندہ یہ سوچے میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نصرت رکی ہوئی ہے، میں پاپی ہوں، میں مجرم ہوں۔ میرے پیارے اللہ میرے وجود کو پاک کر دیجئے، میرے وجود کو صاف کر دیجئے۔ جب دوستو ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ ہمارے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی شفا بڑی ہے۔ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ آج کے دور میں، فتنوں کے زمانے میں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانے کے دور ہونے کی وجہ سے بہت سارے گرد و غبار ہمارے دل پر، ہمارے روح پر جم گئے، تو بہت سارے نوجوان بچے مایوس ہو گئے ہیں۔ شیطان ان کو یہ سجھا رہا ہے کہ تم اللہ کی ولی کبھی نہیں بن سکتے، اللہ کے ولی تو بن کر چلے گئے، اب تم تو بہت بڑے گنہگار ہو، لہذا دنیا کے اندر یک طرفہ مزے کر لو، آخرت میں تو ہمیں کچھ ملنے والا ہے ہی نہیں، کم از کم دنیا میں تو مزے کر لو، دنیا میں تو گناہ کر لو۔ یہ شیطان سجھاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ یاد رکھیں، جمعہ کے دن ہم لوگ غسل کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی عقل مند ایسا نہیں ہے جو اپنے کپڑوں کو میلا کرتا ہو۔ ہر آدمی احتیاط سے رہتا ہے، لیکن کپڑے میلے ہوتے ہی کہ نہیں ہوتے؟ باوجود اس بات کی کوشش کرنے کے کپڑے میلے نہ ہوں، پھر بھی میلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پھر جب میلے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دھو لیتے ہیں، پھر صاف ہو جاتے ہیں، پھر پہنتے ہیں۔ لیکن پھر میلے ہوتے ہیں، باوجود اس کی کہ ہم کوشش کرتے ہیں میلے نہ پھر ہوتے ہیں اور پھر دھو لیتے ہیں۔ جب کپڑے میلے ہوتے ہوتے اور کپڑے دھوتے دھوتے ہم نہیں تھکے تو توبہ کرتے کرتے کیوں تھکے؟ جب توبہ قبول کرنے والا نہیں تھکا تو توبہ کرنے والے کیوں تھک گئے؟ یاد رکھنا، کپڑے میلے کیا نہیں کرتے، کپڑے میلے ہو جایا کرتے ہیں، اور جب ہو جایا کرتے ہیں تو ہم کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح مومن بندہ گناہ کیا نہیں کرتا، نفس و شیطان کے غلبے سے گناہ ہو جایا کرتے ہیں، اور جب ہو جایا کرتے ہیں تو پھر مایوس ہوا نہیں کرتے بلکہ توبہ کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنا پیارا ایک عمل ہمیں عطا فرمایا کہ گناہ تمہیں کرنا نہیں ہے، لیکن ہو جائے تو مایوس مت ہونا، اس لیے کہ تمہارے گناہ بڑے نہیں ہیں، میری رحمت بڑی ہے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، اور غروب آفتاب کے وقت اب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جاؤ میرے بندو، اب مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں پہلے مغرب پڑھنا پھر عشاء پڑھنا۔ عرفات کے میدان میں اللہ کی رحمت کا ایسا دریا بہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو بندہ یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا،
اللہ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ سوچنے والے، میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا، میں نے رحمت کا دریا بہایا تھا، کیا تمہارے گناہ بڑے ہیں، یہ میری رحمت بڑی ہے، جاؤ بخشائے اب مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ گارنٹی طور پر اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے اگر بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں، صرف نیکیاں کریں، تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائیں گے جو گناہ کرے گی، پھر توبہ کرے گی، پھر اللہ اس کو معاف فرمائیں گے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے۔ اور یہ عاجز تو کہا کرتا ہے ہر عبادت کے لیے، ہر نیکی کے لیے نیک ہونا ضروری۔ توبہ ایک ایسی عبادت ہے اور استغفار ایک ایسی عبادت ہے، اس کے لیے گنہگار ہونا ضروری ہے۔ جب گنہگار ہوگا تبھی تو اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت اس پہ ظاہر ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ ہوتے لیکن معاف کرنے والے نہ ہوتے تو یہ اللہ کی ذات میں ایک عیب تھا، اور اللہ تعالیٰ بے عیب ہیں، اللہ تعالیٰ بے عیب ہیں۔ اس لیے دوستو اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہو۔ اگر میں اور آپ اور میرے ساتھ میں جنات بھی مل کر، شیاطین بھی مل کر اتنے گناہ کریں کہ نیچے زمین اور اوپر آسمان اس خلے کو بھر دیں، حالانکہ یہ خلا معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑا خلا ہے، لیکن فرض کریں اکیلا آدمی اتنے گناہ کرے کہ نیچے زمین سے ٹکرا جائیں، اوپر آسمان سے ٹکرا جائیں، پھر بھی یہ گناہ لمیٹیڈ ہیں، محدود ہیں۔ نیچے زمین کی حد، اوپر آسمان کی حد، بیچ میں گناہ، یہ گناہ محدود ہیں، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ اس لیے دوستو ایک تو مایوس نہ ہو، البتہ گناہ ہونے کے بعد آگے کی اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اللہ کی رحمت کے نزول کے لیے ضروری ہے کہ بندہ توبہ اور استغفار کر کے زندگی گزارے، تاکہ پچھلا معاملہ صاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے صلح کا معاملہ ہو جائے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ کو صلح پسند ہے۔ توبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ میں در حقیقت صلح کا عمل ہے۔ میرے پیارے اللہ، اب تک جو گناہ ہوئے مجھے معاف کر دیجئے، اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کے ساتھ میں ایک معاملہ ہے، ایک صلح کا معاملہ ہے۔ لہذا دوستو ہم اپنے گناہ کی تعداد کو دیکھ کر مایوس نہ ہو، نفس و شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، ہم اپنے گناہ کی تعداد کو دیکھ کر مایوس نہ ہو، اللہ کے رحمت پہ نظر رکھیں اور اس میں دیر نہ کریں، توبہ کرنے میں اور استغفار کرنے میں دیر نہ کریں، ابھی نقد بالکل دل میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیں، میرے پیارے اللہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے مجمع کے سامنے خطاب کیا، اے میرے پیارو، اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو؟ کہا کہ جی حضرت۔ کہ صرف بس ایک کام کر لو، ایک کام کرو گے نا؟ تو سب نے کہا جی حضرت کریں گے۔ کہ ایک کام، صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے کریں گے نا؟ کہ حضرت ضرور کریں گے۔ اچھا چلو اور ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ وہ ایک کام بھی کرنے کا نہیں، نہ کرنے کا ہے۔ اب تو آسان ہو گیا، اللہ کا ولی بننے کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے۔ سب نے کہا ہم تیار ہیں۔ کہ اچھا چلو اور ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، وہ کام بھی کرنے کا نہیں ہے، نہ کرنے کا ہے۔ اب تو آسان ہو گیا کہ حضرت اب تو بہت آسان ہے، اب بتائیے۔ کہا صرف گناہ نہ کرنا، بس گناہ نہ کرنا، اللہ کے ولی بن جاؤ۔ اور دوستو باوضو ہوں اور اس کرسی پہ بیٹھ کے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے، کوئی نفل نہ کرے، کوئی نفل کام نہ کرے، نفل تو ہے ہی نفع کے لیے، کرے گا تو نفع ہوگا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ کوئی آدمی صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے، کوئی نفل نہ کرے، لیکن گناہ سے بچے، خدا کی قسم قیامت کے دن سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک بندہ نفل بھی کر رہا ہے، فرائض و واجبات پر بھی عمل کر رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، تو جنت میں جانا نہ جانا تو بعد کی بات ہے، پہلے تطہیر کے لیے، پاکیزگی کے لیے جہنم میں ضرور جانا پڑے گا۔ اس لیے جس گناہ کے کرنے پر جہنم میں جانا یقینی ہے، تو دوستو سر پھر گیا ہے ہمارا کہ ہم وہ گناہ کریں تاکہ جہنم میں جانا ہمارے لیے لازمی ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، میں بھی بشر ہوں، آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ نے جو کرنے کے کام کہے ہیں وہ کریں گے، اور جن سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچیں گے۔ پھر دیکھیے دوستو اللہ کی رحمتیں کیسی چھم چھم برستی ہیں۔
اللہ کی رحمت کیسی چھم برستی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ کچھ لوگ آئے، اے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام، بے زبان جانور پریشان ہیں، بوڑھے پریشان، بچے پریشان، جوان پریشان، اور بے زبان زمین پھٹ رہی ہے دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، اور پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمام لوگ جانور وغیرہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ۔ سب میدان میں جمع ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے اور کہا پیارے اللہ بارش دے دیجئے، اللہ بارش دے دیجئے، اللہ بارش دے دیجئے۔ اور مضمون کچھ اس طرح سے باندھا، یہاں تک کہہ ڈالا پیارے اللہ اگر موسیٰ سے آپ ناراض ہو گئے ہیں اور بارش نازل نہیں فرما رہے، وہ نبی آخر الزماں جو محمد عربی ہیں، جو سب سے آخر میں آنے والے ہیں، میں ان کے واسطے سے آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ بارش دے دیجئے۔ اللہ پاک نے فوراً وحی بھیجی، الہام کیا، اے میرے موسیٰ نہ تو ہم تم سے ناراض ہوئے ہیں اور نہ نبی آخر الزماں کے واسطے سے کی جانے والی دعاؤں کو ہم رد کیا کرتے ہیں۔ بات در حقیقت یہ ہے اس مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے جو پچھلے 40 سال سے گناہ گار ہے، 40 سال سے ہمارا مقابلہ گناہوں سے کر رہا ہے۔ ہم نعمتیں بھیجتے ہیں، رپلائی میں وہ گناہ بھیجتا ہے، ہم نعمتیں بھیجتے ہیں اور وہ جواب میں گناہ کرتا ہے۔ اس کی نحوست کی وجہ سے ہم نے بارش روک دی ہے، اگر وہ اس مجمع سے اٹھ کر چلا جائے دور، ہم ابھی بارش نازل کر دیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے لوگو تم میں سے وہ کون بدبخت ہے جو 40 سال سے اللہ کی رحمت کا مقابلہ، نعمتوں کا مقابلہ گناہوں سے کر رہے ہیں، پلیز وہ اٹھ کر چلا جائے، اسی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اسی کی نحوست کی وجہ سے۔ اب سب نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا، کون اٹھتا ہے کون اٹھتا ہے۔ جو اصل پاپی اور مجرم تھا اس نے اپنے آپ کو پست کرنا شروع کیا اور اپنے آپ کو نیچے کرنا شروع کیا، ڈاؤن کرنا شروع کیا، کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اور دل ہی دل کے اندر کہا میرے پیارے رب مجھے معاف کر دیجیے، آج اگر میں اٹھوں گا میری ماں بھی دیکھ لے گی، میرا باپ بھی دیکھ لے گا، میرے بچے دیکھیں گے، میری بیٹی دیکھے گی، اور صلحاء دیکھیں گے، وقت کا نبی دیکھے گا۔ یہ منحوس، یہ بدبخت، اس کی وجہ سے نحوست اتری بھی تھی، اس کی نحوست کی وجہ سے بارش کی رحمت سے محروم تھے امت۔ پیارے اللہ سب دیکھ لیں گے، آج بہت بڑی رسوائی ہو جائے گی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اسی وقت تیزی کے ساتھ بادل آئے اور رم جھم بارش برسنی شروع ہوئی، یہاں تک کہ بہت سے لوگ بھیگنے کی وجہ سے اٹھ کے چلنے لگے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف پھر متوجہ ہوئے اور کہا پیارے اللہ وعدہ تو یہ ہوا تھا کہ ابھی اگر وہ گنہگار اٹھ جائے تو آپ بارش نازل فرما دیں گے، گنہگار تو اٹھنے بھی نہیں پایا اور آپ نے بارش نازل کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے لاڈلے موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھی تھی اسی کی وجہ سے نازل کر دی۔ پیارے اللہ ذرا دکھا تو دیجئے کہ وہ پاپی ہے کون جو 40 سال سے آپ کی رحمت کا مقابلہ گناہوں سے کر رہا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے لاڈلے موسیٰ جب وہ میرا باغی طاغی تھا، گنہگار تھا، تب میں نے اس کو رسوا نہ کیا، آج جب کہ وہ میرا ولی بن گیا، ابھی توبہ کر کے میرا ولی بن گیا، بھلا اب میں اس کو کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کے پردے رکھ لیے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ایسے غفور الرحیم ہیں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا امتی، گنہگار امتی، 2 جملے مجمع میں کہہ دیتا ہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ ترس کھا لیتے ہیں اور بارش نازل فرماتے ہیں، اتنے سارے لوگ مل کر اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی ہو کر اللہ سے مانگے اور اللہ کی رحمت نہ آئے۔ دوستو ہمارے گناہ آڑے آ چکے ہیں، ہم دعا کرنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ گناہوں والی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اللہ ہم عادی مجرم بن چکے ہیں، اللہ ہم پاپی ہیں، ہم طاغی ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ میرے پیارے رب آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم اللہ سے سچی توبہ کریں دوستو، اور پھر ہم ہاتھوں کو اٹھائیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کیسے انقلابات آتے ہیں۔ خراسان کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو اپنے محل کو لارج کرنا تھا، بڑا کرنا تھا۔ قریب میں ایک بوڑھی عورت کا جھوپڑا آ گیا تو اس کے پاس لوگوں کو بھیجا، شرافت کا دور تھا کہ جاؤ ان سے اجازت لو اور کہو کہ جہاں تمہیں جگہ چاہیے جگہ دے دیں گے، تمہارا پکا گھر بنا دیں گے، جھوپڑے سے تمہیں نجات دلا دیں گے، لیکن یہ جھوپڑا چھوڑ دو، بادشاہ کو محل اپنا بڑھانا ہے آگے کو۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میرا بچپن یہاں گزرا ہے، میں یہی پیدا ہوئی ہوں، یہ تو میرے آبا اجداد کی زمین ہے، میں جھوپڑے کو نہیں چھوڑوں گی۔
बूढ़े लोगों को अपनी जायदाद से मोहब्बत होती है। बादशाह चुप करके बैठ गया। बूढ़ी औरत को किसी तकरीब में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था, वो चली गई। लोगों ने खबर की कि बुढ़िया नहीं है। बादशाह ने कहा झूपड़ा उड़ा दो और महल को बढ़ा दो, जब वो आएगी उसकी मनपसंद की जगह पे कहीं उसको घर बना के देंगे। एक लंबी मुद्दत के बाद वो आई। बूढ़ी बूढ़ी निगाहों से उसने तलाश करना शुरू किया, मेरा झूपड़ा कहाँ है। हमसायों ने, पड़ोसियों ने कहा तुम्हारा झूपड़ा तो महल में शामिल हो गया, ये देखा नहीं महल का नया हिस्सा आगे बढ़ गया, ये तुम्हारा झूपड़ा जमी बोस करके बनाया गया है। फौरन उसने कहा मैंने तो मना किया था बादशाह को, उसने क्यों तोड़ा। लोगों ने कहा, हमसायों ने कहा तू यहाँ नहीं थी ना इसलिए। फौरन आसमान की तरफ नजर की और कहा ए अल्लाह मैं नहीं थी, तू तो था ना। ए अल्लाह मैं नहीं थी, तू तो था, तूने इसको क्यों गिरने दिया। बस इतना कहना था। फौरन एक जलजला आया और सारा महल जमी बोस हो गया। मेरे भाइयों, एक एक बूढ़ी औरत अपने हक में फैसले उतरवा लिया करती थी। आज हम कितने पापी और कैसे मुजरिम बन चुके हैं कि हमारी दुआएं हमारे सरों से ऊपर नहीं उठ पा रही। इसलिए दोस्तों सच्ची तौबा करें। नौजवान बच्चों, गर्म खून रखने वालों, इंटरनेट के तमाशों से सच्ची तौबा करो। व्हाट्सएप के तमाशों से सच्ची तौबा करो। इंटरनेट के गुनाहों से सच्ची तौबा करो। तन्हाई के गुनाहों से सच्ची तौबा करो। स्क्रीन के गुनाहों से सच्ची तौबा करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो। हर बंदा ये सोचे मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत रुकी हुई है, मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह की नुसरत रुकी हुई है। मैं पापी हूँ, मैं मुजरिम हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह मेरे वजूद को पाक कर दीजिए, मेरे वजूद को साफ़ कर दीजिए। जब दोस्तों हम सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ फरमा देंगे। हमारे गुनाह बड़े नहीं हैं, अल्लाह की रहमत बड़ी है। हमारी बीमारियाँ बड़ी नहीं हैं, अल्लाह की शिफा बड़ी है। हमारे कर्ज़े बड़े नहीं हैं, अल्लाह के ख़जाने बड़े हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। दीन की निस्बत पर इतने सारे लोग जमा हुए हैं। 3-3, 4-4 हुफ़ाज़े किराम अपने सर के ऊपर पगड़ी बंधवा कर गुजरे हैं। अगरचे इन बच्चों की तलाशी लें तो इनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह पाक ने सातों ज़मीन सातों आसमान से भारी भरकम कलाम इलाही इनके सीने में महफूज फरमाया है। अगरचे इनकी जेब पैसे से खाली होगी, लेकिन इनके सीने में वो दौलत है जो बादशाहों के ख़जानों में नहीं है। मेरे भाइयों, इन बच्चों के वास्ते से हम अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इस इदारे को जो मोहब्बत की नज़र से देखे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस इदारे में जो एक पैसा दे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस इदारे के लिए जो दुआ करे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस इदारे में जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इदारे में काम करने वाले असातिज़ा, यहाँ तक कि झाड़ू देने वाले, मतबख के अंदर काम करने वाले, अल्लाह उनको भी वक्त का वली बनाए और उनको भी साही निस्बत बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी दुआ करते हैं। मसीहुल इस्लाम।